کئی جگہ سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے بعض اوقات گفتگو کرتے ہوئے، اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کئی بار انسان گفتگو کرتے ہوئے اپنے زوم میں تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے ایک لفظ ایسے بولا ہے، وہ ایسے نہیں اس نے بولا ہوتا. میں بسا اوقات اپنی ویڈیوز جب بعد میں دیکھتا ہوں نا، میں حیران ہوتا ہوں یار میں نے یہ کیا بول دیا ہے، یہ تو نہیں بولنا تھا، یہ ایسے بولنا تھا. یہ میرے ساتھ کئی دفعہ یعنی پرسنلی ہو چکا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں نے صحیح مسلم کی حدیث وہ خوارج والے کانٹیکسٹ میں بیان کی نا، تو اس میں اتنا بڑا بلنڈر مجھ سے ہو گیا کہ میں نے کہا کہ وہ ذوالخویسرہ تمیمی نے جب کہا نا اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈر، نعوذ باللہ من ذالک. بخاری میں بھی ہے حدیث، مسلم والا طریق جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے. تو میں نے کہا اس وقت سیدنا ابو بکر کھڑے ہوئے، انہوں نے تلوار نکال لی اور کہا کہ جی یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کا سر کاٹ دوں. اللہ حضرت ابو بکر نے تلوار نکال لی تھی، ان کی تو مزاج ہی یہ نہیں تھا. وہ اصل میں حضرت عمر تھے، اور میں پورے اعتماد سے جب بول رہا تھا تو مجھے یہ لگا کہ میں نے حضرت عمر بولا ہے. جب میں نے ویڈیو ریکارڈنگ دیکھی وہ میں نے کہا یار یہ میں نے کیا کیا ہے. پچھلے دنوں میں بخاری کی ایک حدیث بیان کر رہا تھا جس میں نے کہا کہ منکرین زکوٰۃ جب حضرت عمر کے خلاف کھڑے ہوئے، حالانکہ وہ حضرت بکر کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. اب یہ تو پتہ ہے ہمیں، ایک ہونا ایک چیز بندہ بار بار ریپیٹ کرے غلطی، وہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ معاملہ ہو گیا. کئی دفعہ جو ہے نا اس طریقے سے ہو جاتا ہے اور انسان کو اس پہ کنٹرول نہیں رہتا. اس کو محدثین کی ٹرم میں کہتے ہیں وہم لگنا. کیا کہتے ہیں؟ وہم. ایک جیسے پچھلی بار تو سمجھا ایسی نا اصول الدین اور فروع الدین، آج ایک اور ٹرم سمجھ لو فقہ اور حدیث دی، وہم. ایک ہے پنجابی ہے نا وہم، یہ ٹھیک ہی ہے، اس عربی میں وہم کہتے ہیں. وہم کہتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی معاملے میں نا یعنی تذبذب کا شکار ہو جائے کہ یہ بات تھی یا یہ وہم جو ہے یہ محدثین کو بھی لگا ہے. امام بخاری امام مسلم کو بھی اس وقت جو ہمارے پاس ریٹن کتابیں ان میں بھی وہم لگے ہوئے ہیں. بعد میں لوگوں نے ہائی لائٹ کر دیا نہیں انہوں نے جو فلاں کا نام فلاں لکھا ہے نا وہ اس نے ان کا نام تو ٹھیک لکھا ہے لیکن انہوں نے باپ کا نام غلط لکھ دیا، اس کا باپ یہ تھا یعنی وہ بن فلاں تھا. اس پہ غلام سو سعیدی صاحب کی ایک کتاب ہے تذکرۃ المحدثین، اس میں انہوں نے تمام اماموں کے بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ حدیث کی کتابوں سے ان کے وہم دکھائے ہیں اور پھر ان کو کمپیئر کیا ہے کہ بخاری کو یہاں پہ وہم لگا، مسلم کے الفاظ بالکل ٹھیک ہے، ان کو وہم نہیں لگا. آپس میں کمپیئر کرایا، یہ نہیں انہوں نے گھر بیٹھ کے کیا کہ میرے خیال میں وہم لگا ہے نا. ان لوگوں کو اگر وہم لگ سکتا ہے جو لکھ کے دے رہے ہیں تو زبانی تو وہم لگنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کیونکہ اس میں تو آپ بول رہے ہوتے ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہیں چیزیں. انہوں نے تو بیٹھ کے پوری انٹینشن سے چیزیں لکھی، پروف ریڈنگ کی. میرے آپ پمفلٹ دیکھیں نا ماشاءاللہ، کہیں آپ زبر زیر کی بھی غلطی دیکھیں تو میں بتائیے گا کیونکہ 50 بندوں سے ہم نے پڑھائے ہوتے ہیں، اس میں وہم لگنے کے کم چانسز ہوتے ہیں. بعض اوقات کوئی نمبر آگے پیچھے ہو جائے وہ علیحدہ بات ہے، یہ وہم محدثین کو لگ جاتا ہے. مارچ 2010 کی بات ہے، شیخ زبیر صاحب کراچی آئے، پنڈی آئے. تو پنڈی میں وہ حافظ ندیم ظہیر صاحب کی مسجد میں نا انہوں نے جمعہ پڑھانا تھا. مجھے شیخ صاحب نے فون کیا میں پنڈی آ رہا ہوں تو تم بھی ادھر آ جاؤ. میں آفس سے شارٹ لیو لے کے پہنچ گیا، جمعے کی نماز پڑھی. جمعے کے بعد ایک جگہ کھانا تھا ہمارا، کھانا کھایا، کافی گپ شپ ہوتی رہی، 15-20 بندے تھے. کئی دن گزر گئے نا تو شیخ زبیر صاحب نے مجھے فون کیا، مجھے کہتے ہیں علی بھائی وہ جو آپ نے وہ فلانے مولانا صاحب کا جو واقعہ سنایا تھا مجھے اس دن جب ہم کھانے پہ تھے، تو وہ یہ والے مولانا صاحب تھے یا یہ تھے؟ میں نے کہا شیخ صاحب میں نے تو آپ کو کوئی نہیں سنایا. کہتے ہیں نہیں آپ نے علی بھائی سنایا تھا. وہ میں نے کہا شیخ صاحب میں تو نام ہی آپ سے پہلی دفعہ سن رہا ہوں، مجھے تو نہیں پتہ ان لوگوں کا. میں نے کہا ہاں وہ ایک بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا تھا فلاں، اس نے اس طرح کی کوئی بات کی تھی. اچھا پھر انہوں نے اس کو فون کیا تو پھر مجھے انہوں نے فون کر کے کہتے ہیں او علی بھائی مجھے وہم لگا. مجھے اب پتہ لگا کہ محدثین کو وہم کیسے لگتا ہے. کہتے ہیں کہ مجھے 100% یقین تھا کہ آپ نے مجھ سے یہ بات کی، حالانکہ آپ نے نہیں کسی اور نے کی تھی. یہ وہم کسی کو بھی لگ جاتا ہے. ایون جو میرے ساتھ 100 سوالات ہیں شیخ زبیر صاحب کے، اس میں ان کو بہت بڑے لیول کا ایک وہم لگا. انہوں نے میری گفتگو کے دوران کہہ دیا کہ یزید بن ابی سفیان جو صحابی رسول تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں شیخ زبیر صاحب نے کہا کہ علی بھائی یہ یزید بن ابی سفیان جو ہے نا انہی کی وجہ سے حضرت معاویہ بھی پھر منظر عام پہ اوپر آ گئے تھے، اصل بندہ یہ تھا. اس میں انہوں نے کہا یہی وہ بندہ ہے جو حضرت عثمان کے دور میں قسطنطینیہ پہ انہوں نے پہلا حملہ کیا تھا. حالانکہ حضرت یزید بن ابی سفیان حضرت عمر کے دور میں ہی فوت ہو گئے تھے طاعون کے مرض میں، تو حضرت عثمان کے دور میں انہوں نے کہاں سے کرنا تھا. اب یہ ابھی تک ویڈیو میں ریکارڈڈ موجود ہے، 100 questions of انجینئر محمد علی مرزا with شیخ زبیر علی سے.
آپ گوگل پہ بھی جا کے ویکیپیڈیا میں لکھیں یزید بن ابی سفیان کب فوت ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ ان کو وہم لگ گیا، بعض اوقات ناموں میں وہم لگ جاتا ہے، اس طرح کے وہم لگ جایا کرتے ہیں، اس کو کرٹیسزم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں اب یہ کلپ کاٹوں اور میں کہوں کہ دیکھو اہل حدیث کا سب سے بڑا محدث اور کس قسم کی بات کر رہا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ یعنی ہم تو امام بخاری امام مسلم کے بھی اس طرح کے وہم کتابوں سے نکال کے نا ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کی زندگی کو زیرو سے ملٹیپلائی تو نہ کریں اس طریقے سے، وہم کسی کو بھی لگ سکتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے حدیث بیان کی بخاری اور مسلم سے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص جب مصر گئے تو انہوں نے ٹوائلٹس دیکھے قبلہ رخ بنے تھے، انہوں نے کہا میں تمہارے ٹوائلٹس کا کیا کروں کہ ہم تو پھر اس پہ ٹیڑے ہو کے بیٹھتے ہیں اور پھر اللہ سے استغفار بھی کرتے ہیں کہ دل ہی دل میں کہ قبلہ رخ بیٹھنا پڑ رہا ہے۔ یہ 2-3 دفعہ میں نے حدیث بیان کی، اور حالانکہ یہ حدیث میں نے کئی دفعہ پڑھی ہوئی تھی، مجھے ایک بھائی نے انڈیا سے ای میل کی، انہوں نے کہا یہ تو سعد ابن ابی وقاص نہیں، یہ تو ابو ایوب انصاری ہیں۔ اور میں نے کہا یار تو میں نے تو ابو ایوب انصاری ہی بیان کیا ہوگا، انہوں نے کہا نہیں جی سعد ابن ابی وقاص بیان کیا ہے۔ اب میرے دماغ میں کیوں سعد ابن ابی وقاص بیٹھ گئے کہ کیونکہ وہ آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے 56 ہجری میں وہ بھی فوت ہوئے ہیں، یعنی حضرت معاویہ کے دور حکومت کی یہ بات تھی، ابو ایوب انصاری یا اس وقت زندہ تھے یا سعد ابن ابی وقاص، تو وہ نام مکس ہو گئے۔ اس طریقے سے میں نے المستدل الحاکم کی حدیث کئی لیکچر میں بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھی اور ایک چپے کے برابر شملہ چھوڑا۔ اچھا وہ میں نے کئی دفعہ بیان کی۔ ایک دن میں پچھلے دنوں لیکچر تیار کر رہا، جب وہ میں نے دعوت اسلامی کے اوپر لیکچر تیار کیا تو اس میں نے جب پڑھا تو میں نے پھر اس میں اپنا رجوع بھی بتا دیا کہ میں یہ غلطی سے بیان کرتا، وہ عبد الرحمن بن عوف تھے۔ لیکن سر اس طرح ناموں کے چین ہونے سے اینڈ رزلٹ پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں بھی امام مسلم کا جو میں نے بیان کیا ہے، میرا ڈاکٹرائن یہ تھا کہ امام مسلم فارس کے ہیں، اور میں نے کہہ دیا جی کشیریہ شہر، کشیریہ ان کے قبیلے کا نام ہے، نیشا پور کے ہی رہنے والے تھے، امام حاکم نیشا پوری ہیں، یہ ہیں، اور نیشا پور میں تو بڑے بڑے صوفیاء کے بھی امام گزرے ہیں، ابو القاسم قشیری وہ بھی وہاں سے گزرے ہیں۔ ویسے بیسیکلی بنو قریش کا ہی ایک سب قبیلہ یہ کشیریہ۔ اب وہ کشیریہ میری منہ سے نکل گیا، لیکن میری ڈاکٹرائن کیا تھی، میں یہ بتانا چاہتا تھا امام مسلم ایران کے بنے رہے تھے، اور سر لگتے مشکاری ہے نا، وہ پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ آپ چاہے چارپائی والی اس کی سرانے والی سائڈ پہ سر رکھیں یا پاؤں والی سائڈ پہ، آپ کمر تو درمیان میں رہتی ہے۔ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ امام مسلم پھر بھی ایران کے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے اس طرح کا سلپ آف ٹنگ بعض اوقات ہو جاتا ہے، اس کو اگر غلطیاں کہیں گے نا تو میں چونکہ اتنے یعنی گرے ہوئے اخلاق کا مالک نہیں ہوں کہ میں علماء دین کی غلطیاں نکالوں، ورنہ میں بڑے بڑے علماء یعنی امام ابن تیمیہ جیسے علماء کی وہ غلطیاں نکالوں ان کی کتابوں میں کہ انہوں نے ریفرنسز تک غلط کوٹ کیے میں، ایک حدیث مسلم شریف میں آئی نہیں ہے، انہوں نے لکھتا ہے صحیح مسلم میں، تو یہ تو بہت بڑا وہم لگ گیا نا۔ اس طرح کا وہم یہ مشکات میں موجود ہے سر، مشکات میں آپ درود شریف کا چیپٹر نکالیں، 926 نمبر حدیث ہے مشکات میں، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میری قبر پہ میلہ مت لگانا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا۔ اچھا امام ولی الدین تبریزی نے لکھی ہے، اس کو لکھا ہے رواء النسائی، اعلیٰ یہ نسائی میں حدیث ہے ہی نہیں ہے، یہ ابو داؤد میں ہے۔ اب شیخ زبیر صاحب نے جب تحقیم کی ہے نا تو انہوں نے لکھا ہے لم اجد، میں نے اس کو لم اجد ہوں، میں نے اسے پایا ہی نہیں ہے نسائی کے اندر، یہ ابو داؤد میں ہے۔ تو سر وہ امام نسائی کے پاس مکتبہ شاملہ نہیں تھا نا، ہمارے پرانے محدثین جو غلطیاں کر جاتے تھے آج وہ فوراً پکڑی جاتی ہیں، کیونکہ وہ مکتبہ تو شاملہ میں آپ ڈالتے ہیں وہ سارے ریفرنسز کھل جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مکتبہ تو شاملہ کمپیوٹر تو نہیں جھوٹ مارتا، وہ دیکھتے صحیح ٹائپنگ پوری ذمہ داری سے ہوئی ہوئی ہے نا۔ اس قسم کے وہم لوگوں کو لاحق ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان وہم کو وہم لیں، لہٰذا جنہوں نے باتیں کرنی ہیں فوراً بات تشریف لے جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ درس ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو وہم لگتا ہے نا ان لوگوں کی وجہ سے لگتا ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، جو یہ بات پیچھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا ان کی وجہ سے مجھے وہم لگ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو وہم لگا ہے، یعنی دو صحابہ آپس میں لڑ رہے تھے، بخاری میں حدیث ہے، اور میں تمہاری لڑائی کی وجہ سے اللہ نے مجھے شب قدر ہی بلا دی ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ بخاری مسلم میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوا کریں جو قرآن کا زیادہ علم رکھتے ہیں، مجھے قرات کرتے ہوئے وہم لاحق ہو جاتا ہے، انسانوں کو بھی لاحق ہو جاتا ہے،
وہ پیچھے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہاں لاک ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ توجہ بڑھ جاتی ہے، چیزیں بیان کرنے میں بندہ جو ہے نا وہ کئی ایک چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں پیرلل میں. کتاب لکھتے ہوئے چیز نہیں ہوتی، کتاب تو لکھتا ہے بندہ بعد میں پڑھتا ہے، پمفلٹ لکھتا ہے بعد میں پڑھتا ہے، اس میں وہاں لاگ ہونے کے کم چانسز ہوتے ہیں. اس طرح کے وہاں بڑے بڑے محدثین کو لاگ ہوئے ہیں. اور یعنی میرے ساتھ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دفعہ میں نے ایک حدیث بیان کی سنن نسائی کی، میں نے کہا جی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کو اپنا مؤذن نہ بناؤ جو اذان کی اجرت لے. حالانکہ یہ حدیث سنن نسائی میں مجھ سے مسلم نکل گیا. کیوں نکلا؟ وہ اصل میں یہ امام حاکم نے بھی لی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہے کہ مسلم کی شرط پہ یہ حدیث صحیح ہے. وہ میرے دماغ میں کہیں بیٹھا ہوا تھا کہ یہ حدیث مسلم کی شرط پہ صحیح ہے، تو میرے منہ سے سنن نسائی کی بجائے صحیح مسلم کا ریفرنس نکل گیا. وہ چیزیں مکس ہی ہوتی ہیں. لیکن الحمدللہ ہم نے آج تک جتنی باتیں بیان کی ہیں ہمارے نیریٹو اور ڈاکٹرائن کو کہیں فرق نہیں پڑے گا. یہ ان لوگوں کو فرق پڑتا ہے جو چور بازاری کرتے ہیں اپنے فرقوں کی حفاظت میں 2 نمبر چیزیں گھاڑ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے تو یہ کام کرنا ہی نہیں ہوتا. تو لہٰذا بعض کا بخاری کی حدیث مسلم کے ریفرنس سے بیان ہو جاتی ہے، کبھی مسلم کی بخاری سے، بہت کم ہوتا ہے ویسے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ حدیث ہو ہی نہ اور میں نے بیان کر دی ہے وہ حدیث صحیح نہیں تھی اور میں نے اس کو زبردستی. میں آپ کو بتاؤں میں نے پیر مریدی کی شرعی حیثیت میں ایک حدیث بیان کی ہے. جو عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یعنی اطاعت امیر کرو. صحیح مسلم میں 4776 ہے. تو ایک شخص آگے کہتا ہے آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ تو ہمیں کہتے ہیں ہم حرام خوری کریں، ان لوگوں کو ناحق قتل کریں. تو وہ سر جھکا کے کہتے ہیں بھئی معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے اندر، جہاں وہ غلط کام کہے اس کی اطاعت مت کرو، نافرمانی کرو. اب یہ حدیث میں نے 3-4 لیکچرز میں بیان کیا اور مجھ سے نکلا عمر بن عاص، حالانکہ وہ عبداللہ بن عمر بن عاص تھے. اور میں اس میں بیان بھی کر رہا ہوں کہ تیرے چچا کا لڑکا عمر بن عاص جو ہے وہ تو خود چچا لگتے ہیں حضرت معاویہ کے رشتے میں، چچا کا لڑکا بھی بول رہا ہوں اور یہاں پہ مجھے عبداللہ بن عمر مجھ سے نکل رہا ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص. یہ والے معاملات ہو جایا کرتے ہیں. اس طرح کے وہم گفتگو کے دوران بعض اوقات لاحق ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہی شی بن جائے اور شی ہی بن جائے، اس طرح کا بھی معاملہ نہیں ہوتا. تو ان چیزوں کو اس طرح کی نیٹی گٹیز کو پکڑنا یہ میرا خیال ہے جو پکڑتے ہیں نا بیسیکلی ان کی جہالت کا ثبوت ہے کہ وہ یہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے بزرگوں کی پکڑنا شروع کر دیں. اور میں تو سب سے بڑھ کے بات کروں گا کہ یہ جو بھول چوک والا معاملہ ہے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی ہو جایا کرتا تھا. آپ سجدہ صاحب کا چیپٹر پڑھ کے دیکھیں، مشکات میں بخاری مسلم کے حوالے سے کئی حدیثیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں بھول گئے، تشہد نہیں کیا. کسی حدیث میں آتا ہے 1 رکعت کم پڑھا دی. بعد میں صحابہ نے بتایا تو آپ نے فرمایا دیکھو میں بھی ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں. کسی نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ آپ اپنی گستاخی خود کیوں کر رہے ہیں، آپ تو پیغمبر ہیں، آپ کو نہیں بھولنا چاہیے. آج کے لوگ تو یہ کہہ دینا. یہ میں آپ کو بتاؤں نا وہ جو ٹی وی پر نجی ٹی وی پر ہوا نا پروگرام، ہاں مجھے پتا ہے علامہ صاحب کہتے ہیں وہ بھولے نہیں تھے، ان کو بلا دیا گیا تھا. ہاں تو یہ جو انہوں نے طوطا کہانی بیان کی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں اپنا لقمہ ڈالا ہے نا. آپ کیا فرما رہے ہیں، آپ کے الفاظ یہ ہیں، اس کے اوپر ڈکا لگایا آپ نے. آپ فرمایا دیکھو میں بھی ایک انسان ہوں تمہاری طرح، جس طرح تم بھولتے ہو اس طرح میں بھی بھول جاتا ہوں. اس کے بعد اب کون سی گنجائش رہ گئی ہے کہ بلا دیا جاتا ہوں؟ وہ بلا دیا جاتا ہوں صرف قرآن کے بارے میں. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اے نبی ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے، آپ کبھی نہیں بھولیں گے جب اللہ چاہے گا. وہ ناسخ و منسوخ آیات کا معاملہ ہے. باقی عام معاملات میں تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں آئے، فوراً مسجد سے باہر نکل گئے، غسل کیا، واپس آئے، آپ کے مبارک زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ میں جنابت کی حالت میں تھا، مجھے یاد نہیں رہا، تو میں غسل کر کے آیا ہوں. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں مسجد تک کیا نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کو بلیم کریں گے؟ نہیں، ایک بشری تقاضے کے تحت ہوا. حالانکہ شاید آپ کے ساتھ کبھی بھی زندگی میں ایسا نہ ہوا. میرے تو ابھی 41 سال کی عمر میں میرے ساتھ تو آج تک یہ معاملہ نہیں ہوا کبھی. ٹھیک ہے، رات کو ہی فکر پڑ جاتی نہ آنے کی، لیکن بسا اوقات ایسا معاملہ ہو سکتا ہے. اچھا اب کیا وہ یہ حدیث آتی ہے، وہ اہل حدیث اپنا مطلب نکال رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، آپ سے تم ننگے سر تھے. اس میں نہیں لکھا ہوا ننگے سر. تو کہتے ہیں دیکھیں نا بال دیکھے، وہ بھئی یہ زلفیں یہاں تک تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پگڑی بھی پہنی ہو نا گیلے تو یہاں سے پانی ٹپکنا ہوتا ہے نا، ایسے ایسے تو ٹپک ٹپک کے نہیں گر رہا تھا نا. مطلب اپنی مطلب کے مطلب نکالنا شروع کر دیتے. اس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور یا اثر کی نماز
ابن سیرین کہتے ہیں مجھے یاد نہیں، ابو ہریرہ نے مجھے بتایا تھا، میں بھول گیا ہوں، بہرحال ان دونوں میں سے کوئی نماز تھی. یہ بھی مشکات میں سجدہ سہو والے چیپٹر میں مل جائے گا. آپ پڑھا کے نکلے تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھا دی زور کی. باہر نکلے تو حضرت ابوبکر عمر بھی موجود تھے، لیکن صحابہ کہتے ہیں کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ نبی علیہ السلام سے پوچھے. آپس میں سارے چیمہ گوئیاں کر رہے ہیں. تو ایک کوئی سیدھا سادہ بندے بھی ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، سیدھی طبیعت کے لوگ بھی. تو ایک صحابی تھے، ان کو ذوالیدین کہا جاتا تھا، 2 ہاتھوں والا، کیونکہ ان کے ہاتھ بڑے بڑے سائز کے تھے، تو ان کا نام تھا ذوالیدین. نبی علیہ السلام مبارک جوتیاں پہن کے باہر نکل رہے ہیں، وہ راستے میں کھڑے ہو گئے. ان کا یا رسول اللہ یہ نماز کم ہو گئی یہ آپ بھول گئے ہیں؟ اچھا، آپ کا پہلا جواب کیا تھا؟ نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. یہ تو بابوں کو کہہ رہے ہیں نا علم غیب ہے. جس کو علم غیب ہو وہ یہ جواب دے گا. اور وہ کہہ رہے ہیں نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے. اچھا، پھر آپ تھوڑا سا آگے گئے تو آپ نے باقی صاحب سے کہا یہ صحیح کہہ رہا ہے کیا؟ ساروں کا یا رسول اللہ آپ نے 2 پڑھائی ہیں. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تو علم غیب تھا، آپ نے تو ابھی پیچھے سٹیٹمنٹ دی ہے نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے. تو اب اس حدیث کو چھوڑیں بخاری مسلم کی جو ابن مسعود سے ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی کئی بار بھول جاتا ہوں، پورے اعتماد سے کہتا ہوں میں نے یہ بات نہیں کی ہوگی، لیکن بسا اوقات ہو جاتی ہے. آپ واپس آئے، 2 رکعتیں اور پڑھائیں، سجدہ صاحب کیا اور نماز کو مکمل کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ہو جایا کرتا تھا. جن سے زیادہ کسی کو اللہ کا قرب نہیں ہے، جو ہر وقت اللہ کی یاد میں ہے، ایسے معاملات اس لیے ہوتے ہیں. بیسیکلی یہ ہم صرف سمجھانے کو کہتے ہیں کہ غلطیوں سے پاک صرف انبیاء ہیں، ٹھیک ہے. یہ عرف عام میں بات ہو رہی ہوتی ہے. حقیقی معنوں میں غلطیوں سے پاک صرف اللہ ہے. انبیاء سے بھی لغزشیں ہوئی ہیں، قرآن پاک میں کئی لغزشیں آئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی، ہمارے نبی علیہ السلام کی 4 جگہ. میں نے عصمت انبیاء پہ پورا لیکچر دیا، مسئلہ 88A اور B میں نے بتایا کہ عصمت انبیاء کا عقیدہ وہ نہیں جو آپ نے بنایا ہوا ہے. ادروائز لوگ جب یہ حدیثیں پڑھتے ہیں نا تو وہ یہ کہتے ہیں بڑی گستاخی والی حدیث ہے. مجھے ایک بریلوی بھائی ملے، مجھے کہتے ہیں یہ بڑی گستاخانہ حدیث ہے. میں نے کہا کون سی؟ کہتا ہے یہ جو حضور نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں. فاطمہ چوری کر سکتی ہے؟ میرے بھائی جب علماء نے اس قسم کی پبلک پروڈیوس کی ہوئی ہے نا تو صحیح تو گاٹے فٹ ہوتے ہیں. آپ اس کو لاکھ سمجھائیں کہ یار نبی علیہ السلام نے کب کہا کہ فاطمہ نے چوری کی ہے؟ آپ فرمایا اگر یہ چوری کرتی تو اس کے ہاتھ کٹواتا. وہ کہتے نہیں یہ تو فاطمہ چور ثابت ہوتی ہے. اس سے بھی الٹا گیئر چلا ہوا ہے نا لوگوں کا. اب ہمیں لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ جن کے الٹے گیئر ہیں ان کی وجہ سے ہم دین کو الٹا کر کے بیان کریں. نہ اسی بالکل سیدھا بیان کریں گے. بالکل جیڑی پٹھی شاید اسی بیان کرو گے نا، جیڑی سمجھو گے اسی انہوں اسی طریقے نال بیان کریں گے. میں نے بتایا بخاری میں حدیث ہے، ام حبیبہ کے والد فوت ہو گئے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ. 3 دن گزرے، انہوں نے بلا کے اپنے جسم پہ خوشبو ملی. عورتوں نے کہا تہاڈا پیو مریا تسی یہ کہ؟ انہوں نے کہا میں نے جان بوجھ کے ملی ہے تاکہ تمہیں بتاؤں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے اس کے لیے کسی بھی میت پہ سوگ جائز نہیں ہے 3 دن سے زیادہ، سوائے خاوند کے کہ وہ عورت 4 مہینے 10 دن کرے گی اور وہ بھی عدت ختم ہو جائے گی اگر وضع حمل ہو جائے. تو میرا باپ مرا تھا، 3 دن پورے ہوئے، میں نے اعلانیہ یہ کام کیا. اللہ یہ کرنے کی ضرورت تھی؟ اس لیے تھی کہ تاکہ لوگوں کو یہ دماغ سے کیڑا نکالا جائے. یہ لوگ کہتے ہیں علی جان بوجھ کے ایسیاں گلاں کرتا ہے. بھائی جان بوجھ کے کرنا ساڈی ماں دی سنت ہے تاکہ تہاڈے پٹھے کیتے صحیح کریے. اس زمانے میں میری ماں کو یہ کام کرنا پڑا ہے تاکہ تہاڈے اس زمانے دے لوگوں نو سیدھا کرنا پڑے. تسی تے ہے ہی 1400 سال بعد ہو، تہاڈی تے ہر شے پٹھی ہو چکی ہے. دیکھو نا تہاڈی تے ہر شے پٹھی ہے. اور جس زمانہ اتنا مبارک دور سی اس زمانے میں ان کو لوگوں کے یہ نظریات صحیح کرنے کے لیے کرنا پڑا، تو ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے. باقی لوگوں کی مرضی کا دین ہم نہیں پیش کر سکتے. وہ ماشاءاللہ پہلے ہی کئی میٹھے میٹھی جھوٹی میٹھی باتیں کھٹی میٹھی بیان کر کے دین پیش کر رہے ہیں. ہم وہ دین پیش کرنا چاہتے ہیں جو واقعی قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ دین آج پیغمبر بھی آ کے پیش کرے نا، جن لوگوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا، تو ان کی وجہ سے ہم بیان کرنا چھوڑ نہیں سکتے. ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے سچائی بیان کریں جو جس طریقے سے ہے، نٹی گٹی اس کو نہ پکڑیں. آپ یہ بتایا کریں کہ یہ اس نے بات کی، یہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں، کسی آیت. اب قرآن حکیم میں قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ آیا.
کچھ ٹکڑے ایک جگہ آئے ہیں، کچھ دوسری جگہ، کچھ تیسری جگہ. اب میں جب قصہ آدم اور ابلیس بیان کرتے کہتا ہوں جی سورۃ الاعراف میں آیا، سورہ بقرہ میں دعا آ گئی ربنا ظلمنا، اب مجھے کہنے نہیں سورہ وہ اس نے غلطی کر دی ہے، وہ تو اعراف میں آئی ہے. تو دین واٹ یار، اعراف میں آئی ہے یا بقرہ میں آئی ہے؟ میرا ریفرنس غلط بتانے سے کیا دین غلط پہنچ گیا آپ کو؟ زیادہ تر سلپ آف ٹنگ ہی ہو گیا نا. تو میں نے تو آپ کو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی سے مثالیں دی ہیں، محدثین کی بات بتا رہا ہوں کہ کیا کیا معاملات لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ان چیزوں کو آپ کبھی بھی نہیں کہتے کہ کسی بندے کی غلطی ہے، اگر اس حوالے سے غلطی کہ وہ بدنیتی پہ مبنی ہو، اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے آپ کوئی دین کی خدمت نہیں کرتے. اب یہ اس طریقے سے نٹی گٹیز نکالنے شروع کر دینا، میں تو کہتا ہوں ہماری تو گفتگو پھر بھی بڑی احتیاط کے ساتھ ہے. ہم پرانی کتابوں کو اٹھائیں نا، ہر دوسرے صفحے کے اوپر اس طرح کی غلطی نکال سکتے ہیں. ایون شیخ البانی سے بڑا کوئی محدث نہیں ہے. میں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں ان کے کئی ریفرنسز غلط دیکھے ہیں. مسلم شریف کے حوالے سے لکھ دیا ایک جگہ، جب وہ چیک کیا وہ مسلم شریف میں نہیں تھی، وہ ابو داؤد میں حدیث تھی. لیکن کیا میں اب اس کے اوپر کلپ بنانا شروع کر دوں کہ جی دیکھو جی اہل حدیثوں کا سب سے بڑا محدث جس کو یہ اس دور کا بخاری کہتے ہیں، وہ دیکھو کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں یہ کام کبھی بھی نہیں کرتا انشاءاللہ، نہ پہلے کبھی کیا ہے نہ بعد میں کروں گا. میں نے ہمیشہ وہ غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں جس کی وجہ سے امت کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں، لوگوں کو بد عقیدہ بنایا جا رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اس لیول کی نٹی گٹیز تو میں نے کبھی ہائی لائٹ ہی نہیں کی، ورنہ اللہ کے فضل سے ہزاروں گھنٹوں کی ویڈیوز ریکارڈ کرا سکتا ہوں جس طرح یہ میرے بارے میں کراتے ہیں نا. اے روزانہ بھائی 3 گھنٹے کی ویڈیو میں ریکارڈ کرا سکنا، لیکن وہ دین کی خدمت ہی ہوگی. میں نے ہمیشہ دین کی خدمت ان معاملات میں کی ہے جو اصول کے مسئلے ہوں، فروع میں بھی جو بنیادی مسئلے ہوں میں وہ بیان کرتا ہوں اللہ کے فضل سے. اور اس معاملے میں ہمیں کوئی آر نہیں ہے اس چیز کو بیان کرنے میں کہ ہمارا مقدمہ الحمدللہ مضبوط ہوتا ہے. اس قسم کی نٹی گٹیز جو ہے نا وہ نہ نکالا کریں، ادروائز جو ہے نا وہ پھر آپ مطلب پھر ہاتھ جوڑو گے یار اے انجینئر صاحب بس کرو، بہت ہوگی ساڑھے نال انج نہ کرو. یہ اس طرح کے کئی معاملات ہم بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے میں فی البدی جتنی باتیں مجھے یاد تھی میں نے آپ سے کھل ڈل کے کر لی ہیں. میرا خیال ہے کافی تسلی ہوگی جی جے تسی اس چکر جو نا کہ میں کلپ ریکارڈ کراواں نا، میں تانوں مشہور نہیں کرنا کسی نو بھی نہ، اور نہ میں کوئی معصومیت کلیم کی ہوئی ہے کہ میں جواب ریکارڈ کرانے شروع کر دوں. ضرورت ہی نہیں ہے. کہیں سلپ آف ٹنگ ہوا ہے تو کوئی بات نہیں میرے بھائی، بخاری مسلم سے بھی ہو گیا، لوگوں نے بعد میں ہائی لائٹ کر دیا، چیزیں واضح ہو گئی. اب اس کو لکیر پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن عقیدوں کے جہاں مسئلے ہوں گے، گستاخانہ عبارتوں کے ہوں گے، وہ تو ہم لکیر پیٹیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے.